میں یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ کیسے ایک پرائم منسٹر اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ملک کے ادارے تباہ کر رہا ہے. پہلے بھی اس نے ادارے تباہ کیے ہیں اور اب مزید تباہ کر رہا ہے جب سے یہ پیناما کے پیپرز کا انکشاف ہوا. اب اسپیکر صاحب نے جو کہ 2 دفعہ دھاندلی کر کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، ان کا کیس دھاندلی کا سپریم کورٹ میں دوسری باری ہے. اسپیکر نے جو نواز شریف کے خلاف ریفرنس ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے، جو عمران خان کے خلاف ریفرنس دیے وہ ایکسیپٹ کر لیا. نام آیا نواز شریف کا پیناما پیپرز میں، اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیز باہر پکڑی گئی ہیں اور وہ پراپرٹیز ان کے بچوں کی ہیں جو نواز شریف کی ڈپینڈنٹ ہے، مریم نواز. اس کی پراپرٹی، اس کی ریفرنس ریجیکٹ کر دی ہے اور عمران خان کی ایکسیپٹ کر دی ہے. عمران خان جس نے اپنا حلال کی کمائی سے باہر کا پیسہ، فلیٹ لیا، سب کچھ بیچ کے پاکستان میں ہے، ملک کو فائدہ پہنچایا، جس کا کوئی پیناما میں نام نہیں ہے، اس کی ریفرنس ایکسیپٹ کر لی ہے. نواز شریف جس کے دنیا کے 8 لیڈرز میں سے ایک شکل اس کی آئی ہے انٹرنیشنلی، کہ جس لیڈر کے ڈپینڈنٹ پیناما میں اربوں روپے کی کمپنیز کے پیچھے اربوں روپے کی پراپرٹیز تھی، اس کی ریجیکٹ کر دی ہے. اب اس سے کیا ہوا ہے کہ اسپیکر نے پارلیمنٹ کو اسی طرح، پارلیمنٹ ایک جو جمہوری ادارہ ہوتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی ختم کی. اپنی پہلے ہی اس کی کریڈیبلٹی ختم تھی کیونکہ دھاندلی کر کے آیا ہوا ہے اور دوسری دفعہ بھی دھاندلی کی اور وہ بھی سپریم کورٹ میں کیس ہے. اپنی بھی کریڈیبلٹی ختم کی. پاکستان کی عوام کے سامنے اس نے کیا ہمیں اس وقت کیا سبق دیا ہے کہ اس ملک کے ادارے جو ظالم ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو مظلوم، جو کہ انصاف چاہ رہا ہے، اسی کے خلاف ایکٹ کر رہے ہیں. یہ ہے اس وقت پاکستان کا نظام. یہاں کے انصاف کے ادارے بجائے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، ڈکیتوں کو، ظالموں کو پکڑنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو کیسے ان کا تحفظ کرنا ہے. اور جو لوگ اس ملک میں انصاف چاہ رہے ہیں انہی کے خلاف یہ سارا نظام انہی کے خلاف ایکٹ کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسی طرح چلتا رہا، نہ نیب کچھ کرے، نہ FBR کچھ کرے، یہ جو پیناما میں انکشافات ہوئے ہیں، اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیز ہیں، اور یہ تو بھی تھوڑے سے انکشافات ہیں، جو ان کے باہر پیسے پڑے ہیں، جو اسحاق ڈار کے اربوں روپے کی، جو یہ ایمریٹس ہل میں رہتا ہے، جو اس کے بچے اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، جو کہ ان کے ابھی حسن شریف 650 کروڑ روپے کے 1 ہائیڈ پارک پلیس میں رہتا ہے. یعنی اربوں روپے کے ان کے کاروبار، پراپرٹیز باہر ہیں. اس کا بجائے جواب دینے کے الٹا جو انسان اس سے جواب طلب کر رہا ہے اس کے خلاف ریفرنس کر دیا. گورنمنٹ کی ریپوٹیشن نیچے جائے گی، کریڈیبلٹی نیچے جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ عوام کو یہ سگنل دے گے کہ جب آپ سارے انصاف کے راستے بند کر دیتے ہیں، آپ پرامن انصاف اور انقلاب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، آپ خونی انقلاب کے راستے کھول دیتے ہیں. آخر میں کیا کرے گا لوگ سوائے سڑکوں پہ جانے کے؟ جب آپ کے اداروں کا یہ حال ہے، جب پارلیمنٹ کا یہ حال ہے، جب ایک اسپیکر میں، یعنی ایک اسپیکر پارلیمنٹ کا اس طرح فیصلہ کرتا ہے، جس کا پیناما میں نام آیا اس کو بچا رہا ہے، جس کا نام ہی نہیں ہے، جو سارا اپنے پیسے وہاں سے باہر سے بنا کے پاکستان لے کے آتا ہے، اس کا نام ڈال دیتا ہے. اب یہ کیا پارلیمنٹ کا رہ گیا سٹیٹس پاکستانیوں کے آنکھوں میں؟ سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جو رائیونڈ ہماری مارچ ہوگی، وہ اگر پہلے جتنا بھی میرا پروگرام تھا، اب تو یہ میں سارے پاکستان سے لوگوں کو لے کے آؤں گا. ساری پارٹیز کو میں اپروچ کروں گا، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپروچ کروں گا کہ اس ملک کے اندر اگر آپ نے انصاف لینا، وہ صرف سڑکوں پہ ملے گا. یا ادارے نہیں آپ کو انصاف دیں گے، نہ پارلیمنٹ دے گی، نہ FBR، نہ نیب، یہ کوئی ادارے، یہ الیکشن کمیشن، کوئی ان سے امید نہ لگاؤ. ایک ایک کر کے. ہاں اچھا، ایک منٹ سنیں. عائشہ جاٹ
एक खातून लड़ती है इलेक्शन बूरेवाला में, 1000 से उसको इलेक्शन हरा दिया जाता है। अब आज सारे मीडिया पे चल रही हैं तस्वीरें कि कैसे रिटर्निंग ऑफिसर ठप्पे लगवा रहा है, कैसे उसके वोट्स फेंके जा रहे हैं, कैसे नून लीग के मुखालिफ को जता रहा है। अब ये चैलेंज क्या है, क्या करेगी इलेक्शन कमीशन? 2013 का इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, 44 फाइंडिंग्स दी जुडिशल कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, एक के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, एक को सजा नहीं दी गई। इसलिए ये नून लीग बिल्कुल नाडरी से खुल के ये धांधली करते हैं। आपके सामने अब बूरेवाला का इलेक्शन है, जो हुआ मीडिया के ऊपर चल रहा है। एक खातून को शिकस्त देने के लिए इन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं। अब हम उम्मीद लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, जब कोई डाउट नहीं है रिगिंग की, अब वो क्या करती है इलेक्शन कमीशन। मैं एफबीआर का ये बता दूं कि मुझे पता है कि 20-25 करोड़ रुपया हर महीना ये दुबई भेजता है एफबीआर का चेयरमैन, और ये अगर थोड़ा सा और वक्त मिले तो ये भी साबित कर दूंगा मैं। और मुझे ये भी पता है कि हाइट लंदन में नाइट्स ब्रिज के अंदर ये जो घर खरीदने की कोशिश कर रहा है, हमें पता है सारा। बात ये है कि ये नून लीग का मैं सवाल पूछता हूँ कि ये हम तो रायवन जा रहे हैं, हम तो इनके घरों में तो नहीं जा रहे हैं, हम तो रायवन जल्द अपना इंशाल्लाह वो आप बताएंगे कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन इनके घरों में तो नहीं जा रहे हैं। ये कौन होते हैं कहने वाले कि ईंट की ईंट बजा देंगे? ये है हुस्नी मुबारक टाइप डेमोक्रेसी, ये हकीकी जमहूरियत नहीं है। कभी कोई जाता है टेनिंग डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मुजाहरा करने, तो उसकी ईंट तो नहीं बजा देते ना। आप हमें ना इंसाफ दें, ना इदारे इंसाफ दें, और हमारे पास रास्ता ही ना छोड़ें, और हम जाके डेमोन्स्ट्रेशन करें और कहें आप ईंट की ईंट बजा देंगे। ईंट की ईंट मेरी नहीं बजेगी नवाज शरीफ, आपकी बजेगी, क्योंकि ये वक्त है, आपको लोगों का पता नहीं है इस वक्त अवाम क्या सोच रही है। मैं अगर आप ईंट की ईंट बजाते हैं, मैं फिर चैलेंज करता हूं कि फिर जो हम करेंगे, आप इस मुल्क में आपको जदे जाने का भी वक्त नहीं मिलेगा, जो फिर होगा उसके बाद। देखिए जी, पख्तूनख्वा का मॉडल तो इस वक्त सारे पाकिस्तान में पख्तूनख्वा के लोग ही आपको बता देंगे। जो पख्तूनख्वा के अंदर हम नया बना है, आप जाके इदारे वहाँ देख लें पख्तूनख्वा के, आप पुलिस देख लें। कराची के लोगों को तो ख़ास तौर पे और सिंध के लोगों को खुशी होगी देख के कि पुलिस क्या है, तो आप वो देख लें, वो तो आपके सामने है कि जो पख्तूनख्वा की डेवलपमेंट है वो सामने है। लेकिन फिर से मैं ये कहता हूँ, अगर एक डेमोक्रेसी के अंदर इंसाफ के इदारे काम नहीं करते तो लोगों के पास पुरअमन एहतजाज के अलावा और क्या चीज़ रह जाती है। थैंक यू।